حکیم سعید تو کہا کرتے تھے ناشتہ بھی صبح فجر کے بعد کر لو، کیونکہ صبح کے وقت جو انسان کا معدہ ہے نا اور ہوا میں آکسیجن کا تناسب اتنا ہوتا ہے، میٹابولزم بہت تیز ہوتا ہے، اس وقت پراٹھے بھی ہضم ہو جائیں گے آپ کے۔ ابھی حکیم سعید صاحب نے بڑی خاندانی سے، جلدی سے بس بات مکمل کر رہا ہوں، ہمارا جو لائف اسٹائل ہے 11 بجے اٹھے، آپ 11 بجے اٹھ کے اب آپ ناشتہ تک 12 بج جائیں، آدھا دن گیا تیل لینے، جو کام کا ٹائم تھا وہ ہو گیا۔ 12 بجے آپ دفتر پہنچو گے یا شاپ پہ پہنچو گے، بزنس کر رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو، وہاں جانے کے بعد تھوڑی دیر میں بھوک لگ جاتی، اگرچہ ابھی ناشتہ کیا ہے لیکن الحمدللہ معدہ ہضم کرے نہ کرے ہم نے تو لنچ کرنا ہی کرنا۔ تھوڑی دیر ٹھش پش کیا، کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کچھ ٹھش پش کیا، یا تھوڑی دیر کچھ کام وام کیا، یا سائیکلوں کا پنچر لگایا، جو بھی کر رہے ہو، اس کے بعد کھانے کا ٹائم ہے۔ کھانا ماشاءاللہ کھایا نہیں بلکہ پھوڑا، کھانا کھایا نہیں بلکہ پھوڑا۔ کھانا کھانے کے بعد انسان کا لمبا ہونے کا دل چاہتا ہے، کہ نیند آتی ہے، سوئے کہاں، کوئی معمول سونے کا ہے ہی نہیں، دماغ کا دہی بن گیا، تھکے تھکے۔ تبھی میں تو لوگوں کے چہروں پہ دیکھتا ہوں رونقیں نہیں ہیں، تھکے 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 تھکے، نہ کسی کام میں دل لگ رہا ہے، گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ گالیاں کیوں نکل رہی ہیں؟ دوپہر آپ نے ٹیلولا شیطانی کام کیا تو شیطانی اندر سے پروڈکٹ کیا آئے گی، شیطان والی آئے گی نا۔ بس تھکے 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 عصر میں مغرب میں گھر آ گئے، تھکے ہوئے ہیں، بیوی سے پڑا ہوگا آپ کا، کھانا وہ ویسے ہی ہضم نہیں ہو رہا، کیونکہ دوپہر قیلولہ نہیں ہوتا، کھانا پوری طرح ہضم نہیں ہوتا، وہ بغیر بھوک کے کھایا تھا وہ کھانا، کولیسٹرول بننا شروع، اس کھانے سے طاقت کم اور چربی زیادہ، رگوں میں کولیسٹرول جمنا شروع ہو گیا، ڈپریشن میں جا رہے ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، ٹینشن نہیں بھی ہو تو خامخواہ کی ٹینشن ہے، لوگوں میں بانٹتا پھر رہا ہے صحیح ہے نا، اور اگر کوئی ٹینشن ہو گئی تو پھر تو ڈبل کوئی مسئلہ ہو گیا۔ تو ہمیں یاد ہے ایک دفعہ تھڑے پہ نا کچھ چند حضرات بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بزرگ حضرات تھے، ایک ان میں گھر گئے ہیں، اسی وقت ہارٹ اٹیک سے ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو میں نے کسی کو بتایا، انہوں نے کہا بس وہ تھڑے میں کوئی بات دل پہ لے گئے ہوں گے، کیونکہ ٹاکنگ کے دوران لوگ ایسی کچھ نہ کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو آپ دل پہ لے جاتے ہیں، اور نہیں بھی لے کے جائیں تو دماغ تو لگتا ہے نا ادھر۔ تو یہ لائف اسٹائل میرے بھائی جب ہوگا، اور پھر نیند سوتا بہت ہے لیکن اس نیند سے تھکاوٹ دور، تبھی اکثر لوگ کہتے ہیں ہم سو کے اٹھنے کے بعد پھر نیند آ رہی ہوتی ہے ہمیں، کیونکہ غلط ٹائم پہ سوئے ہیں نا۔ یہ سونے کا قدرتی برغیاں دیکھو مغرب کے بعد فوراً ڈڑبوں میں چلی جاتی ہیں۔ نیند میری بھی ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے، میں بہت ڈسٹرب ہوں نیند کے معاملے میں، دماغی کام اتنے ہیں، لیکن غلط چیز کو غلط تو ماننا چاہیے نا۔ اگر میں بھی رات کو دیر سے سو رہا ہوں تو میں اس کو ڈیفائن تھوڑی کروں گا کہ اچھا کام ہے، کام بہرحال کیا ہے، یہ جیسے میں چائے پیتا ہوں تو کام غلط ہے، یہ کوشش کر رہا ہوں کہ چھوٹ جائے، کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری بھی نیند ٹائم پہ ہو جائے۔ اکثر لوگوں کا سونے کے انتظار میں ٹائم زیادہ گزر رہا ہے، سونے میں ٹائم، کیونکہ رات کو بیٹھ جاتے ہیں موبائل لے کے دیکھتے رہتے ہیں، نیند غائب، نیند ہی نہیں آ رہی، پھر وہ گھنٹوں جا کے کروٹیں بدلتے رہیں گے، پھر جب آئے گی تو پھر ایسا سوئیں گے، پولیس آئے گی اٹھائے گی، بھائی دیکھو زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور پولیس بھی کیوں آئے گی؟ ایک دفعہ میرا تھانے جانا ہوا تو پتہ چلا کہ جی وہ سو رہے ہیں حضرت بڑے صاحب، خیر وہ پھر میں گیا عصر کے بعد پھر سو رہے تھے، پھر مغرب کے بعد کیا پھر سو رہے تھے، عشاء کے بعد کیا پھر سو رہے تھے، شاید گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اصول ہو ایسا۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ راتوں کو انہوں نے چھاپے مارنے ہوتے ہیں تو رات کو جاگتے ہیں، سمجھ رہے تھے، لیکن جب رات کو جاگیں گے تو پبلک کس وقت آئے گی آپ کے پاس؟ خیر ان کی مجبوری ہوگی۔ تو وقصد فی مشی، قرآن کہہ رہے ہے ہر چیز میں کیا کرو، میانہ روی، اعتدال۔ اللہ سے دعا، آج میرا ٹاپک کچھ اور تھا لیکن یہ بات بہت اہم تھی جو بتانا ضروری تھی۔ خلاصہ یہ نکلا بھائی رات کو جلدی سو جایا کرو، صبح 3-4 بجے اٹھ کے تہجد پڑھو، اللہ سے دعا مانگو، فجر کی نماز پڑھو تمیز سے، اس کے بعد جاگنگ کرو، صحیح ہے نا۔ فجر سے پہلے اگر سونا چاہو تو 15-20 منٹ سو سکتے ہو، رات کو جلدی اٹھ گئے تو فجر سے پہلے 15-20 منٹ سو جاؤ، وہ نبی کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں پڑھ کے سو جایا کرتے تھے، آرام کرتے تھے۔ تو
پھر فجر کے بعد اپنے کاموں کا آغاز کرو. آپ کہہ سکتے ہو فجر کے بعد مارکیٹ نہیں کھلی ہوتی, فجر کے بعد میں اکیلا ہی بازار میں, تو بازار جانے کی کیا ضرورت ہے؟ باقی جو کام ہے وہ فجر کے بعد رکھ لو, جو بازار کے کام ہے وہ 2:45 بجے رکھ لو دوپہر. جو کراچی میں تو ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو زندگی میں چہرے پہ بھی نور آئے گا, برکت آئے گی, فریشنس ہوگی, اور افراتفری میں کام نہیں ہوں گے, اور تھوڑے وقت میں اللہ بہت زیادہ کام لے لے گا آپ سے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا